فقنا عذاب النار، تو اے رب ہمارے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجو۔ یہاں ذرا گیپ ہے جسے قرآن مجید کے دوسرے حوالوں سے سمجھنا ہوگا۔ گیپ کیا ہے؟ انسان جب اپنی فطرت میں غور کرتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، اس فطرت کے اندر ایمان باللہ ڈورمنٹ موجود ہے، معرفت ربانی موجود ہے، ایک اور شے بھی موجود ہے، وہ بھی اگر کوئی شخص خود جھانکے گا اپنے اندر اور نظر آئے گی تو نظر آئے گی، میں منوا نہیں سکتا کسی سے، اس لیے کہ یہ بھی فطرت کی بات ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان بائی ہز ویری نیچر، اپنی فطرت سے یہ واقف ہے اس بات سے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ وفا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، والدین کی خدمت اچھائی ہے، والدین کے خلاف اور والدین کو ستانا برائی ہے، کون نہیں مانتا؟ پڑوسی کو آرام میں رکھنا یہ بھلائی ہے، اور پڑوسی کو پریشان کیے رکھنا بہت بڑی برائی ہے، کون نہیں جانتا؟ یہ جو مورل لا میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا، یہ جو کانٹ کا دی اسٹاری ہیونز ابو، یہ آسمان جو بھرا ہوا ہے ستاروں سے، یہ کچھ سرگوشیاں کرتا ہے فطرت انسانی کے اندر، کوئی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی ہے جو چھپا ہوا ہے یہاں۔ تو یہ جو چھپی ہوئی ہستی ہے ذات باری تعالیٰ، اس کے لیے یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں۔ اسی طریقے سے تمہارے اندر ہے ایک شے، اور وہ ہے مورل لا، دی مورل لا ود ان۔ انسان جانتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے۔ لیکن اب دوسرا مشاہدہ اسے ہوتا ہے اس عقل حیوانی کے ذریعے سے، اس دنیا میں اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بسا اوقات الٹے نکلتے ہیں۔ منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو پیدا ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں نیکوکاروں کے لیے فقر ہے، فاقہ ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، رشوت نہیں لیتے تو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے، جو اللے تللے کر رہے ہیں رشوتیں لے رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، بددیانتیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے عیش ہے۔ ان کے بچے جو امریکن سکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم باہر ہو رہی ہے، ان کے کیریئرز اونچے، بڑے روشن کیریئر ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، اس کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی آسان نہیں۔ یہ کیا ہے معاملہ؟ خیر کا خیر نتیجہ نکلنا چاہیے، شر کا شر، گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، لیکن یہاں نہیں نکل رہا۔ لہذا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے نوامیس، جس کے قوانین اس دنیا سے مختلف ہو۔ یہاں فزیکل لا جو ہے وہ پوری طرح آپریٹو ہے، 100% آپریٹو ہے۔ آپ اگر زبان کے اوپر انگارہ رکھیں گے زبان جل جائے گی، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلے گا، زہر کھائیں گے مر جائیں گے، یتیم کا مال ہڑپ کریں گے، بہن کا حصہ جو ہے وراثت میں وہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ مورل لا is not operative in this world. Physical law is 100% operative. Moral law is not operative. ایک اور زندگی ہونی چاہیے، ایک اور عالم ہونا چاہیے جس میں کہ یہ مورل لا اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہو، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کاری کا پورا پورا بدلہ مل جائے، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی پوری پوری سزا مل جائے۔ دیکھیے دنیا میں آپ سزا دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے؟ یہ مثالیں میں نے بارہا دی ہیں، آج پھر دے رہا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص کھا کما چکا، زندگی گزار چکا، بچوں کو بھی پال پوس چکا، ویسے بھی اس کی قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اس نے شوٹ کر دیا ہے کسی نوجوان کو۔ نوجوان کی بیوی بیوہ ہوئی جوان، چھوٹے چھوٹے کو بچے 2-4 ہیں معصوم، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ اس بوڑھے کو اول تو یہ کہ اس پر یہ جرم ثابت ہو، وکیلوں کی جرح سے بھی وہ کہیں بچ کر نہ نکلے، پھر بھی سزا دیں گے، کیا کریں گے؟ جان لے لیں گے اس کی؟
کیا یہ سزا اس کے اس جرم کے برابر ہے جو ایک نوجوان کی جان لی ہے اس نے، جس کی جوان بیوہ جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بے آسرا ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ بچے ہو سکتا ہے کہ باپ کی شفقت اور نگرانی سے محروم ہو کر کوئی منفی کردار لے کر اٹھے اس معاشرے کے اندر، وہ مجرم بن جائے، اور وہ معاشرے میں کیا کیا شر پہنچ، کہاں کہاں تک اس کا شر پہنچ رہا ہے۔ اس بڈھے نے جو قتل کیا تھا ایک نوجوان کو، اس کا شر کہاں تک جائے گا ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن سزا آپ دے دیں گے، کیا اس کی جان لے لیں گے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا تو اگر آپ جسم کا ایک ایک ریشہ بھی، اب جس طرح ہٹلر کی بات ہے، کروڑوں انسان مر گئے، ہٹلر اول تو زندہ ملا ہی نہیں، زندہ مل گیا ہوتا تو آپ اس کا ایک ایک ریشہ بھی جو ہے فورسپ سے علیحدہ کرتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جس طرح تجدید ہے اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے، ہمیں یہ ایمان کی کوئی رمق ملی ہے تو کس کے طفیل؟ یہ جو درود کے الفاظ آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام، جتنے بھی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ کس کے صلے اور کس کے صدقے میں ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ نے جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، دین کو جیسے پھیلایا ہے، قائم کیا ہے، ایک جماعت کی تربیت دی ہے جس سے کہ پھر یہ معاشرہ دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور آج ہم تک بھی اس کا حصہ ہے رستی، جو بھی جتنا خوش قسمت ہے اتنا اس کو مل گیا ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے، حضور کو اگر کوئی اجر آپ دینا چاہتے دنیا میں تو کیا دے دیتے؟ کوئی محل بنا دیتے ان کے لیے؟ کیا کرتے؟ یہ دنیا ناقص ہے، یہ حیات انسانی، حیات دنیاوی ناقص ہے، یہ عقل حیوانی کا فیصلہ ہے۔ عقل روحانی صرف یہ کہتی ہے خیر خیر ہے، شر شر ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے اس نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا اللہ نے۔ ہر انسان کو معلوم ہے خیر خیر ہے، شر شر ہے، لیکن اس دنیا میں خیر کا نتیجہ اچھا کچھ نکلتا بھی ہے تو کتنا مل جائے گا؟ اول تو نکلتا ہی نہیں، الٹا نکلتا ہے۔ اہل خیر کے لیے مشکلات ہیں۔ الدنیا سجن المومن، حضور نے فرمایا یہ دنیا صاحب ایمان کے لیے تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ وجنت الکافر، کافر کے لیے عیش ہے یہاں پر، ان کے لیے جو بھی ہوگا ان کے ساتھ جو بیتے گی وہ آخرت میں آئے گی، جو عذاب الہی ہے آئے گا، جس میں کہ پھر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، لیکن یہاں تو ان کے لیے عیش ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، لہذا ایک دوسری زندگی ہونی ضروری ہے، اور اس زندگی میں یقیناً بدکاروں کو ان کی بدکاری کا پورا صلہ ملے گا۔ جہنم فقنا عذاب النار، یہاں آ کر وہ بات ختم ہوتی ہے۔ یہ گیپ جو تھا یہ میں نے قرآن کے دوسرے مقامات سے، یہی وجہ ہے کہ سورہ قیامہ میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، بہت اہم ایمان کی بحث میں بڑا بنیادی سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں جو قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تمہیں شک ہے قیامت کے واقع ہونے میں، اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ وہ اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے، اتنا اٹل ہے، اتنا حتمی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، یہ تمہارے اندر جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، کانشنس ہے، آپ نے کوئی بری حرکت کی، اندر سے کوئی شے ملامت کر رہی ہے، ابھی کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے آپ سے کہہ رہا تم غلط کام کر رہے ہو، غلط کام کیا تم نے، یہ ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے۔ آخر آپ کیوں کہتے ہیں کانشنس؟ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے جو ہے کاٹ رہا ہے اندر سے۔ کیوں؟ کوئی شے ہے اس کے اندر، معلوم ہے کہ ایک شر ہے، جبکہ وہ شر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کے اندر کوئی شے اسے بتا رہی ہے کہ دیکھو تم نے غلط کام کیا۔ تو یہ نفس لوامہ گویا کہ خیر اور شر کا علم، یہ امتیاز، یہ تمیز، یہ فطرت میں ہے، یہ فطرت کے بدیہیات میں سے ہے۔ جیسے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت فطرت میں تھی، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، انہوں نے آ کر اس کو اجاگر کر دیا۔ یہ کیٹلیٹک ایجنٹس ہیں کہ جو آپ کے اس کیمیکل پروسیس کو جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فطرت کے اندر بات کیا تھی؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اب آج کی دنیا میں تو لوگ